الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس رب کائنات کی جو صبح کا مالک ہے اور رات کا مالک ہے، اور جس نے سورج اور چاند کو ایک مقررہ حساب کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بے حد بے پناہ درود و سلام۔ فالق الاصباح، تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو چین بنایا، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اللہ نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا کہ یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ فالق الاصباح، تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا۔ اللہ کریم رب العالمین اپنی عظمتیں، اپنی شانیں اس آیت مبارکہ میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ صبح کے وقت مشرق کی طرف روشنی دھاگے کی طرح نمودار ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خط نے، اس لکیر نے تاریکی چاک کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ پاک کی قدرت ہے، یہ بھی اللہ پاک کی نشانی ہے، یہ بھی اللہ پاک کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ نیز اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، سبحان اللہ، کہ مخلوق اس میں چین پاتی ہے اور دن کی تھکاوٹ اور ماندگی کو استراحت سے دور کرتی ہے، اور شب بیدار جو راتوں کو جا کر عبادت کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، نفل و نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تعلیم و تدریس کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، شب بیدار یعنی رات کو شب بیدار زاہد تنہائی میں اپنے رب کی عبادت سے چین پاتے ہیں، سبحان اللہ۔ نیز اس اللہ تبارک و تعالی نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا کہ ان کے دورے اور سیر سے عبادات و معاملات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً چاند سے قمری مہینے اور سورج سے شمسی مہینے بنتے ہیں۔ چاند سے اسلامی عبادات اور سورج سے موسموں اور نمازوں کا حساب لگتا ہے، غرض کہ ان میں عجیب قدرت کے کرشمے ہیں۔ یہ سب زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی، علم نباتات، علم فلکیات اور علم حیوانات کے بھی بہت اعلیٰ علوم ہیں کہ ان سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی اور زمینی چیزوں کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے، سبحان اللہ، اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے۔ فقر و محتاجی دور ہونے کی دعا۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنی الدین واغننی من الفقر ومتعنی بسمعی وبصری وقوتی فی سبیلک۔ ترجمہ: اے اللہ، اے تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والے اور رات کو آرام کا ذریعہ بنانے والے اور سورج و چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنانے والے، میرے قرض کو پورا فرما دے اور محتاجی سے مجھے غنا عطا فرما، اور مجھے میری سماعت، بصارت اور قوت سے اپنی راہ میں فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ آخر میں اللہ کریم جل جلال وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چاند سورج کی نشانیوں، زمین و آسمان کی نشانیوں سے غور و فکر، تدبر و تفکر کرتے ہوئے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو پہچاننے اور اپنے رب کے قرب کا ذریعہ بنا دے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکی سچی محبت، اللہ ہمارے دل میں اپنی پکی سچی محبت ڈال دے اور قرآن کی محبت ڈال دے، اور دنیا سے بے نیاز ہو جائیں۔ اللہ ہم تیرے ہو جائیں، اللہ ہم تیرے ہو جائیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو جائیں۔ ہماری قدم قدم پر حفاظت فرما، نگہبانی فرما، صراط مستقیم پر چلا اور ہدایت کی راہیں آسان فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔